بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت ہی دلچسپ اور حیران کن صورتحال ہوئی، عجیب و غریب صورتحال ہو گئی جب عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف اڈیالہ جیل کے اندر کیس چل رہا تھا، توشہ خانہ 2 کیس، اس کا ٹرائل ہو رہا تھا، مین کیس چل رہا تھا۔ اسی دوران میں خبر آئی یہ تو کیس ہی اڑ گیا ہے، یہ کیس ہی فارغ ہو گیا ہے، تباہی بربادی ہوگی اس سارے کیس کی۔ ساری حکومت اس کیس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، حتیٰ کہ قانون میں تبدیلیاں کی گئیں اس کیس میں سزا دلوانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا توشہ خانہ 1 بھی فارغ ہو جانا ہے، تو اس لیے توشہ خانہ 2 بنایا گیا۔ اور وہ کیس جب نیچے چل رہا تھا اس دوران میں تفصیلی فیصلہ ہائی کورٹ کا آ گیا۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب گئے تھے ہائی کورٹ، ان کے وکلاء ہائی کورٹ گئے عمران خان کی ضمانت کے لیے۔ وہاں پر عمران خان کی ضمانت ہو گئی تھی کہ یہ کیس چل رہا ہے، جب تک یہ کیس نہیں ختم ہوتا تو ضمانت ملتی ہے۔ اس کا تفصیلی فیصلہ آیا، اس تفصیلی فیصلے میں ہائی کورٹ کے جج صاحب نے پورا کیس ہی اڑا دیا ہے، اس پر سوال اٹھا دیے ہیں کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، ضمانت تو ملنی چاہیے عمران خان کو، لیکن اس کے تفصیلی فیصلے میں انہوں نے واضح بتا دیا ہے کہ یہ کیس نہیں بنتا، کیونکہ خود حکومت اس چیز کو مانتی ہے کہ توشہ خانہ کے کیس میں، یہ جو جویلری کیس تھا، اس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کی طرف سے رسیدیں جمع کروائی گئی تھیں۔ ایک تو یہ بات کہ عمران خان پر اس کا الزام بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ رسید عمران خان کی اہلیہ کی طرف سے آئی تھی، تو بیوی نے رسید جمع کرائی، اس نے اگر یہ سیٹ اپنے پاس رکھا تو عمران خان کا کوئی جرم نہیں بنتا۔ ایک چیز، دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خود حکومت نے تسلیم کر لیا کہ جب یہ 2018 کے مطابق یہ رسید جمع کروائی گئی، اس وقت جو ہار ہے یا توشہ خانہ میں جو تحفہ ملا ہے وہ جمع کروانا لازمی نہیں تھا۔ واردات حکومت نے ڈالی، ان کو پتا تھا کیس نہیں بنتا کیونکہ رسیدیں بھی ساری پوری ہیں، رقم بھی جمع کروائی گئی ہے۔ انہوں نے 2023 میں قانون بنایا آنے کے بعد کہ آپ کو جو تحفہ ہے وہ بھی جمع کرانا ہوگا۔ تو یہ قانون کا بنیادی اصول ہے کہ بعد میں جو قانون بنے گا اس کی سزا پیچھے سے نہیں ہو سکتی، یعنی آج اگر آپ کو قانون بناتے ہیں تو 10 سال پہلے کسی کیس کو اٹھا کر آپ اس میں سزا نہیں دے سکتے کہ جب یہ قانون آ گیا ہے، 10 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، ہم سزا آج کے قانون کے مطابق دیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس وقت کوئی جرم ہوا ہے، کچھ غلط ہوا ہے، تو اس وقت جو قانون رائج ہے اس کے مطابق سزا ہوتی ہے۔ اب یہ تو عجیب ہی کام ہوا ہے، تفصیل جو اس کی آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی اہلیہ کو اور عمران خان کو پیش کیا گیا اسی توشہ خانہ 2 کیس میں، تو وہ جرح ہو رہی تھی، وکیل صفائی ان کے وکلاء جرح کر رہے تھے جو حکومت کی طرف سے، ایف آئی کی طرف سے جو گواہ پیش کیے گئے ہیں۔ اب وہ کیا گواہی بننی ہے، پہلے کیس اڑ گیا ہے۔ اور توشہ خانہ 1 میں تو خود حکومت نے کہا کہ پروسیکیوٹر نے کہا ہاں جی کیس نہیں بنتا، اب دوبارہ یہ کیس چلوا دیں، یہ کیس بالکل خراب ہے، غلط سزا ہوئی ہے عمران خان کو، کیس دوبارہ سے ہم بناتے ہیں، اب اندازہ لگائیے۔ اور 2 کیس وہ بھی اڑ گیا۔ یہ ہر کیس ہی اسی طرح ہے، 1 2 3 4 پتہ نہیں 200 کیس ایسے تو نہیں بنے ہوئے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے کہ ایک تو 26 نومبر کے واقعات کو دبنے نہیں دینا، نہ بھولنے دینا ہے۔ پھر عمران خان نے تصدیق کی ہے کہ مجھے آفر ہوئی کہ 2 سال آپ ملک سے چلے جائیں، پھر کہا 6 ماہ کے لیے ملک سے چلے جائیں، صرف اتنا کہا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اور حکومت کو چلنے دیں۔ حکومت این آر او مانگ رہی ہے، سارا مانگ رہی ہے کہ حکومت کو چلنے دیں، حکومت کو گرائے گا نہیں، ہم آپ کو بنی گالہ آپ کے گھر شفٹ کر دیتے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اور عمران خان جس وقت یہ کہہ رہے تھے اس کے ساتھ یہ خبر آ گئی کہ بات بھی صحیح تھی، کہ کہہ رہے ہیں مجھے میرٹ پر عدالتوں سے مجھے یہ فیصلے چاہیے اور میرے خلاف سب الزامات جھوٹے ہیں، کیس ہی نہیں بنتے، اور وہی ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے کہ محمد بن زید جو صدر ہیں UAE کے، ان کے خلاف بات زیادہ نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے ہماری اس وقت بھی بڑی مدد کی تھی جب ہماری حکومت تھی۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جناب اب عمران خان سے ملاقات کے لیے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو بھی ملنے سے روکا گیا۔ عمران خان نے کہا جی اب مجھ سے ملیں گے تبھی چیزوں کا پتہ لگ سکے گا، اور یہ ہم نے غیر معینہ مدت تک مذاکرات نہیں چلانے، اگر حکومت ہمارے 2 مطالبات نہیں مانتی تو پھر بات ختم ہے، جس میں ظاہر کارکنوں کی رہائی ہے اور 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکار فلیٹ میں مردہ حالت میں پایا گیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ پہلے یہ ذرا خبر سن لیجئے کہ ہوا کیا ہے، کہ ایک طرف وہ کیس چل رہا تھا اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا ہے اور یہ ضمانت کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 14 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں عدالت نے سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں۔ رولز کے مطابق تحفے کی رسید جمع نہ کرانے پر کارروائی کی جا سکتی تھی اگر رسید نہ جمع کرائی جاتی، لیکن رسید تو جمع کرائی، وہ مانتے بھی ہیں۔ جب تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ مزید انکوائری کا کیس ہے۔
عدالتی فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ پر سعودی ولی عہد سے بلغاری جیولری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کرمنل کارروائی شروع کی گئی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ جمع نہ کروانے پر بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف پروسیجر کی خلاف ورزی کی گئی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کروا کر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر پریشر ڈال کر تحفے کی قیمت کم لگوانے کا بھی الزام ہے کہ جیولری سیٹ کم قیمت لگوا کر لینے سے قومی خزانے کو 3 کروڑ 28 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا کہ انہوں نے قیمت کم لگوائی۔ لیکن ایک اور واردات کس طرح پکڑی گئی جو فیصلے میں ہے۔ ایف آئی اے چلان کے مطابق تحفے کی رسید کے ساتھ ساتھ تحفہ جمع کرانا بھی لازم تھا، جو ایف آئی اے کا الزام ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2018 کے توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسید جمع کرانا لازم تھی، اس بات سے انکار نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے بذریعہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری رسید توشہ خانہ میں جمع کرائی۔ بعدی نظر میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کارروائی شروع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا اس معاملے سے نکلنے کے لیے 2023 میں، آپ سوچئے 2018 کا معاملہ ہے، 2023 میں کابینہ ڈویژن نے آفس میمورنڈم میں ترمیم کی۔ آفس میمورنڈم میں ترمیم کر کے رسید کی جگہ تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی کا لکھا گیا۔ فیصلے کے مطابق پروسیکیوٹر نے بھی تسلیم کیا کہ آفس میمورنڈم کا اطلاق 2 سال پہلے ہونے والے عمل پر نہیں ہو سکتا۔ عدالت کے عارضی تعین کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس مزید انکوائری کا کیس ہے۔ پروسیکیوٹر نے زور دیا کہ بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ 1 میں بھی سزا یافتہ ہیں، ضمانت کے حقدار نہیں۔ انہوں نے اپنا حوالہ دیا کہ جب کیس ختم ہو دیکھا، کہتا ہے جی توشہ خانہ 1 بھی ان کے خلاف ہے، تو اس پر بھی جواب آ گیا ہے عدالت کا۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 1 کیس میں سزا نیب پروسیکیوٹر کے اعتراض نہ کرنے پر معطل ہو چکی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ نیب پروسیکیوٹر توشہ خانہ 1 کیس بے ضابطیوں کے باعث سزا کا عدم کر کے ریمانڈ بیک کرنے کی بھی استدعا کر چکے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے تحفے کی کم قیمت لگوانے میں بانی پی ٹی آئی کے اثر انداز ہونے کے پہلو پر زور دیا۔ ایف آئی اے کا یہ کیس ہی نہیں کہ بانی پی ٹی آئی یا ان کی اہلیہ نے براہ راست دھمکی دی یا پریشر ڈالا، کوئی دھمکی کوئی پریشر ڈالنے کا ہے ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں جی کم قیمت دی گئی، تو قیمت تو یہ نہیں لگاتے، نہ عمران خان نے قیمت لگوائی نہ بشرا بی بی نے، قیمت تو سرکاری طور پر لگائی گئی۔ جو وہاں پر سرکاری افسر بیٹھے انہوں نے بتایا جی اس کی اتنی قیمت بنتی ہے، اتنی جمع کرا دی گئی، رسید بھی جمع کروا دی کہ قومی خزانے میں رقم جمع کروا دی ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی دباؤ ڈالا، کچھ کیا۔ اگر قیمت فرض کیجئے کم لگائی گئی تو پھر ان افسران کو پکڑے نا جنہوں نے قیمت ہی کم لگائی، یہ تو ان کے اوپر تھا جو قیمت انہوں نے لگانی تھی۔ کوئی دباؤ کوئی پریشر کوئی ان کی طرف سے نہیں تھا، وہ بھی فارغ۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے صہیب عباسی کا بیان بھی تاحال ٹرائی کورٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں ہوا۔ صہیب عباسی چیئرمین نیب کی جانب سے معافی ملنے پر کیس میں وعدہ معاف گواہ بنے۔ ایف آئی اے حکام کی جانب سے صہیب عباسی کی معافی سے متعلق کچھ سامنے نہیں آیا۔ بانی پی ٹی آئی اہلیہ پر گراف جیولری سیٹ حاصل کرنے سے متعلق الزام لگایا گیا۔ تحفے کی رقم جمع کرانے کی رسید بانی پی ٹی آئی نہیں بلکہ بشرا بی بی کے نام پر جاری کی گئی۔ عدالتی فیصلے میں ہے کہ بانی پی ٹی آئی 72 سال کے ہیں اور اس کیس میں 4 ماہ سے زائد عرصے تک زیر حراست رہے۔ کیس بھی نہیں بنتا پھر بھی 4 مہینے ان کو زیر حراست رکھا ہوا اس کیس میں۔ اندازہ لگائیے بھائی، بعد میں فیصلہ ہوگا کہ جی یہ تو کیس ہی غلط تھا، تو سزا وہ پہلے ہی بھگت چکے ہیں۔ کیس ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ نیب کا کیس تھا، وہ ایف آئی اے کے پاس آ گیا، کوئی انہوں نے نیب میں ترامیم کی تھی، اپنے سارے کیس انہوں نے معاف کروا لی تھی حکومت والوں نے، بس جو عمران خان کے خلاف بنانے تھے اس کے لیے انہوں نے کہا جی ایف آئی اے اب کارروائی کرے۔ تفتیشی افسر نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس نیب نے دائر کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تفتیش مکمل ہو چکی۔ بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم تاحال عائد نہیں کی گئی۔ ٹرائل جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کیس کے دستاویزی شواہد پہلے ہی پروسیکیوشن کے قبضے میں ہیں، ٹیمپرنگ کا کوئی خدشہ بھی نہیں، سارا کچھ تو ان کے پاس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں اور ہر سماعت پر ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں۔ وہ تو ویسے جیل میں ہے، انہوں نے ان کی مرضی تھوڑی ہے، پیش ہوتے نہیں ہوتے، وہ جیل میں ہے، عدالت بھی جیل میں لگتی ہے۔ تو یہ جناب سارا کیس آیا ہے اور اس سے پہلے ان کو ضمانت منظور ہونے پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن حکومت پھر نئے مقدمے بنا دیتی ہے اور رہائی کہاں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو نیچے کیس چل رہا ہے اس میں ایک گواہ پر جرا مکمل ہو گئی ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کی۔ اب آگے 8 جنوری کی تاریخ ہے اس کیس میں۔ کیس تو یہ فارغ ہو گیا ویسے، کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، نیچے ٹرائل میں نچلی کورٹ میں چل رہا ہے، جیل کے اندر ہی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت صدر سپریم کورٹ بار رؤف عطا کو مہنگی پڑ گئی۔ ان کے خلاف سینئر وکلاء نے خط لکھ دیا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں بیان دیا ہے۔ اچھا جی، القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ نہ سنا کر مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا، مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خود کروں گا، عمران خان کا بیان سامنے آیا ہے۔ اور یہ جناب عمران خان نے کہا ہے جو مرضی کر لے میں ڈیل نہیں کروں گا،
اور یہ سب مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جنرل یحییٰ کا مارشل لا بدترین مارشل لا تھا، جنرل ضیاء کا مارشل لا اتنا بدترین نہیں تھا، مشرف کا مارشل لا بھی اتنا بدترین نہیں تھا، اس میں میڈیا کو آزادی تھی، میں خود بھی اس دور میں جیل میں گیا. یہ بھی عمران خان کے بیانات سامنے آئے ہیں. آخر میں جناب یہ جو بڑی ایک تشویشناک خبر سامنے آئی ہے، ابھی اس پر ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکار فلیٹ میں مردہ حالت میں پایا گیا. پولیس کا کہنا ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہے. سفارتکار کی موت کی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہوگا. پولیس حکام کا بتانا ہے کہ سفارتکار کی موت کے حوالے سے جرمن سفارت خانے کو بھی اطلاع کر دی ہے. پولیس کے مطابق جرمن سفارتکار اس سے پہلے ایک مرتبہ معمولی ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا. 2 دن دفتر نہ پہنچنے پر جرمن سفارت خانے نے فلیٹ کا دروازہ توڑا تو سفارتکار مردہ پایا گیا. اچھا یہ اب اس پر ابھی مزید تفتیش ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا چیز سامنے آتی ہے. بہرحال چونکہ معاملہ سفارتکار کا ہے لہٰذا بہت ہی حساس معاملہ یہ نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.